ونصلي على رسوله الكريم. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3 ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. خلق السماوات والارض بالحق، پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ. یکور اللیل علی النہار، لپیٹ دیتا ہے رات کو دن پر. ویکور النہار علی اللیل، اور لپیٹ دیتا ہے دن کو رات پر. وسخر الشمس والقمر، اور مسخر کیا سورج اور چاند کو. کل یجری لاجل مسمی، سب چلتے ہیں وقت مقررہ تک کے لیے. الا هو العزیز الغفار، خوب سن لو وہی غالب ہے بخشنے والا. خلقکم من نفس واحدہ، پیدا کیا تمہیں ایک جان سے. ثم جعل منها زوجها، پھر بنایا اس سے اس کے جوڑے کو. وانزل لكم من الانعام 8 ازواج، اور نازل کیا تمہارے لیے جانوروں سے 8 جوڑے. یخلقکم فی بطون امہاتکم، پیدا کرتا ہے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹوں میں. خلقا من بعد خلق، ایک تخلیق کے بعد دوسری تخلیق. فی ظلمات 3، 3 اندھیروں میں. ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہی اللہ تو تمہارا رب ہے، اسی کے لیے بادشاہت ہے. لا الہ الا ہو، کوئی الہ نہیں سوائے اس کے. فانا تصرفون، پس تم کہاں پھیرے جا رہے ہو. ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم کفر کرو انکار کرو پس بے شک اللہ تعالی غنی ہے تم سے. ولا یرضی لعبادہ الکفر، اور پسند نہیں کرتا اپنے بندوں کے لیے کفر کو. وإن تشکروا یرضہ لکم، اور اگر تم شکر ادا کرو تو وہ پسند کرتا ہے اس کو تمہارے لیے. ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا. ثم الی ربکم مرجعکم، پھر تمہارے رب کی جانب ہی تمہارا لوٹنا ہے.
فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پس وہ خبر دے گا تمہیں ان اعمال کی جو تم کرتے تھے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ سینوں کے راز جاننے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، سورۃ الزمر آیت نمبر 5، 6 اور 7 تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں قرآن مجید کی صداقت کا بیان ہوا اور اس کے بعد اللہ کی خالص عبادت کا حکم دیا اور مشرکین کا نظریہ بیان کیا گیا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو معبود بنائے ہیں یہ صرف اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے بنائے ہیں، تو اس کا اللہ تعالیٰ نے رد فرمایا اور مزید یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ نے اولاد بنانی ہوتی تو اللہ بنا لیتا اور بتا دیتا کہ میں نے فلاں کو اپنا شریک یا اپنی اولاد بنائی ہے، لیکن سبحانہ اللہ اس سے پاک ہے۔ آج کے سبق میں عقلی دلائل ہیں اللہ کی وحدانیت پر۔ عقلی دلائل کا خلاصہ کہ آسمان، زمین، رات، دن، سورج، چاند، غرضے کے کائنات کی ہر چیز اس بات کی دلیل ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ پھر تمہیں پیدا کیا اور جانوروں کو پیدا کیا اور کس انداز میں نطفے سے کامل انسان بنایا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ اب اگر تم کفر کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا تو کچھ نہیں بگاڑ پاؤ گے، لیکن اللہ کو خفا ضرور کرو گے۔ اگر تم ایمان لاؤ گے تو اللہ اس کو پسند کرے گا اور خوش ہو جائے گا۔ اب یہ تمہاری مرضی ہے، کتنے دلائل کے باوجود تم کفر کرتے ہو یا اللہ کی خالص عبادت کر کے اللہ کو راضی کرتے ہو۔ ارشاد فرمایا خلق السماوات والارض بالحق، پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو بالحق، حق کے ساتھ، اظہار الحق، اپنی قدرت کے اظہار کے لیے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی قدرت کا اظہار ہے، آسمان، زمین، حتیٰ کہ پوری کائنات اللہ کی قدرت کی دلیل ہے۔ سورۃ ملک میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فرجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير۔ نگاہ اٹھانا اے انسان، دیکھ کائنات کو، کیا تجھے کوئی عیب نظر آتا ہے، کوئی نقصان نظر آتا ہے، کوئی غلطی نکال سکتا ہے؟ اللہ فرماتے تیری نگاہیں تو تھک جائیں گی، رب کی بنی کائنات میں تجھے عیب نظر کوئی نہیں آئے گا۔ خلق السماوات والارض بالحق، آسمانوں کو بنایا، زمین کو بنایا، اپنی قدرت کے اظہار کے لیے بنایا۔ یکور اللیل علی النہار، دن کا اجالا ہوتا ہے، روشنی خوب پھیل رہی ہوتی ہے، اوپر رات کا اندھیرا لپیٹ دیتا ہے اور اجالے کو درمیان میں چھپا دیتا ہے۔ یکور اللیل،
لپیٹ دیتا ہے رات کو علی النہار دن کے اجالے پر، ویکور النہار علی اللیل اور لپیٹ دیتا ہے دن کو رات پر، رات کا اندھیرا ہوتا ہے اوپر روشنی لپیٹ دیتا ہے۔ یہ ساری کائنات کا نظام چلانے والا، رات اور دن کو لانے والا کون ہے؟ سورۃ قصص نے فرمایا 20ویں پارے میں، فرمایا غور نہیں کیا کبھی تو نے، ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ، اگر اللہ تعالیٰ رات کو روک لے قیامت کے دن تک، من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء، کون ہے اللہ کے علاوہ جو سورج کی روشنی لے کر آئے؟ ہے تو نام بتاؤ نہ کہ فلاں صاحب روشنی لے آئیں گے۔ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ، اگر اللہ سورج کو دن کو کھڑا کر دے قیامت تک، من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فی، کون ہے اللہ کے علاوہ جو رات لے کر آئے جس میں تم سکون اختیار کرو؟ فرمایا وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، لوگو یہ سب اسی کی رحمت سے، رات بھی اپنے وقت پر اور دن بھی اپنے ٹائم پر آ رہا ہے۔ اس لیے فرمایا یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل وسخر الشمس والقمر، سورج اور چاند کو مسخر کر دیا، وقت پر آتے ہیں، طلوع ہوتے ہیں، وقت پر غروب ہو جاتے ہیں، ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتے۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں والشمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم لا الشمس ينبغی لها ان تدرک القمر ولا اللیل سابق النہار وکل فی فلک یسبحون، سورج اپنے وقت پر اس لیے آتا ہے کہ ذالک تقدیر العزیز العلیم، اس کو چلانے والی ذات بڑی قدرت والی اور بڑے علم والی ہے۔ سورج چاند آپس میں ٹکراتے نہیں، سب اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں، اس لیے گھوم رہے ہیں کہ چلانے والا بڑی قوت اور پاور والا ہے، اور وہ صرف کون ہے؟ اللہ۔ وسخر الشمس والقمر، ایک لمحہ بھی کبھی لیٹ نہیں ہوئی ہے۔ یہ جو ہمارے نقشے ہیں اوقات جس پہ نماز وغیرہ کے لکھا ہوتا ہے دائمی نقشہ، ہمیشہ کے لیے، صدیاں بیت گئی ہیں، کبھی ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہوا۔ رب کتنی قدرت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ کل یجری لاجل مسمی، یہ سارا نظام جو رب نے چلایا ہے ایک وقت مقررہ تک کے لیے چلایا ہے، جب وہ وقت پورا ہو جائے گا نہ یہ سورج رہے گا، نہ یہ چاند رہے گا، نہ یہ آسمان بچیں گے، نہ یہ زمین بچے گی، نہ تو بچے گا، نہ تیرے نسل بچے گی، ساری کائنات کو رب العالمین فنا فرما دیں گے۔ الا حرف تنبیہ، خبردار، خوب سن لو، توجہ کر لو، هو العزیز الغفار، پوری کائنات پر غالب بھی وہی ہے اور سب کو بخشنے والا بھی صرف وہی ہے۔ خلقکم من نفس واحدہ، اور دلیل سنو اس کی قدرت کی، تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو بنایا، پھر اسی سے پوری کائنات پہ اللہ تعالیٰ نے انسان پھیلا دیے۔ ثم جعل منہا زوجہا، پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے جوڑے یعنی حضرت حوا علیہ السلام کو بنایا، آدم علیہ السلام کو بنایا، پھر حوا علیہ السلام کو بنایا، پھر پوری کائنات میں انسان پھیل گئے۔ اللہ کتنی قدرت والی ذات ہے۔ سورۃ النساء میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، لوگوں اس ذات سے کیوں نہیں ڈرتے ہو جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، پھر اس کی زوجہ کو بنایا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، پھر پوری کائنات کے اندر مرد اور عورتیں بنا دیے اور پھیلا دیے۔ یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
ثم جعل منها زوجها، آدم علیہ السلام کو بنایا، پھر ان کے جوڑے اور زوجہ کو بنایا۔ وانزل لكم من الانعام ثمانیة ازواج، اور اتارا تمہارے لیے یعنی بنائے تمہارے لیے جانوروں میں سے 8 جوڑے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ انعام میں ثمانیة ازواج، 8 جوڑے اللہ نے بنائے، من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، اللہ تعالیٰ نے بھیڑ بکری کے 2 یہ بنائے، اور بکری بھیڑ سے من الضأن اثنین، بھیڑ اور دمبا اور دمبی 1 جوڑا یہ اللہ نے بنایا، ومن المعز اثنین، بکرا اور بکری اللہ نے یہ 1 جوڑا بنایا، من البقر اثنین، اور اللہ نے گائے اور بیل 1 جوڑا یہ بنا دیا، ومن الابل اثنین، اور اونٹ اور اونٹنی اللہ نے 1 جوڑا یہ بنا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سارے جانور پیدا کرنے والا کون ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اوے کائنات والے انسانوں، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جانوروں میں بڑی عبرت بنائی ہے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ، گوبر اور خون کے درمیان سے دودھ کی دھاریں نکالنے والا کون ہے؟ رب کا شکر ادا کر بھائی، جس نے ہماری گائے بنائی، اس رب کو ہر دم کیوں نہ پکاریں، جس نے پلائی دودھ کی دھاریں۔ یہ سب کچھ دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جانور میں نے بنائے، مویشی میں نے بنائے، اور کبھی اپنے وجود میں غور کیا کرے انسان، یخلقکم فی بطون امہاتکم، اللہ ہی تمہیں پیدا کرتا ہے تمہاری ماں کے رحم میں، ماں کے پیٹ میں، خلقا من بعد خلق، ایک تخلیق کے بعد دوسری تخلیق، کبھی کیا حالت ہوتی ہے اور کبھی کیا حالت ہوتی ہے، فی ظلمات ثلاث، اور یہ کاریگری 3 اندھیروں کے اندر رب کر رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سورۃ مؤمنون میں اللہ فرماتے ہیں نا کیسے اللہ نے بنایا، فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، مٹی کے خلاصے سے بنایا، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر نطفہ ایک محفوظ مقام میں ماں کے رحم کے اندر رکھ دیا، ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، پھر نطفے کا لوتھڑا بنایا، فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، پھر لوتھڑے کی بوٹی بنائی، فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عظاما، پھر بوٹی کی ہڈی بنائی، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہڈی کے اوپر گوشت چڑھایا، ثم انشأناه خلقا آخر، نقش و نگار بنا دیے، قدرت کا روح اس کے اندر پھونک دیا، فتبارک اللہ احسن الخالقین، برکت دینے والا رب ہے جس نے بڑا خوبصورت کر کے بنایا ہے۔ مٹی کو لو نطفہ بنیو، پھر جونکتے جونکو بوٹی، وقت مقرر وچ شکب مائی دے، تیری صورت بنی جلوٹی، پھر بچہ بنیو باہر آیو، بنی پھرے لنگوٹی، پھر شیر جوانا، پھر بڑھڑا ہویو ٹر نہ سکیں بن سوٹی، دنیا تا عاقب گنوا لئی ساری، رب آخرت نہ کرے کھوٹی۔ فرمایا غور تو کیا کرنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہاری ماں کے رحم کے اندر کیسے صورتیں بنائیں، اور بنائی کیسے، فی ظلمات ثلاث، ماں کے پیٹ کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا، جھلی کا اندھیرا، 3 اندھیروں کے اندر تیرے رب نے تیری صورت کو بنایا ہے۔ جاؤ نہ دنیا کے کسی فوٹوگرافر کے پاس جاؤ، وہ نقلی تصویر بھی اندھیرے میں نہیں بنا سکتا، رب نے تیری اصلی تصویر 3 اندھیروں کے اندر بنا ڈالی ہے۔
ذالکم اللہ ربکم، توجہ جی، یہ خلاصہ اور نتیجہ دلائل کا، ذالکم اللہ ربکم، یہی اللہ تو تمہارا رب ہے نا، غور کیوں نہیں کرتے ہو؟ جو ساری کائنات کا بنانے والا ہے، آسمان زمین کا بنانے والا، دن رات کا بنانے والا، سورج چاند کو مسخر کرنے والا، تمہیں بنانے والا، جانوروں کو بنانے والا، ذالکم اللہ ربکم، یہی اللہ تو تمہارا رب ہے نا، لہ الملک، جیسے خالق وہ اکیلا ہے، مالک بھی وہ اکیلا ہی ہے، سب کو بے شک لہ الملک، اس کے علاوہ ایک ذرے کا خالق بھی کوئی نہیں، اس کے علاوہ ایک ذرے کا مالک بھی کوئی، پوری کائنات کے اندر کسی ایک پتے کے اوپر بھی تم ہاتھ رکھ کر نہیں کہہ سکتے کہ نعوذ باللہ اس کا خالق اللہ نہیں کوئی اور ہے، جیسے خالق اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، اسی پتے کا مالک بھی اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، جیسے ذرے ذرے کا خالق اللہ ہے، ذرے ذرے کا مالک بھی اللہ ہے، قطرے قطرے کا خالق اللہ ہے تو قطرے قطرے کا مالک بھی اللہ ہے، اس نے فرمایا لہ الملک، بادشاہت بھی اسی کی ہے، جب خالق بھی اللہ، جب مالک بھی اللہ، تو پھر معبود بھی صرف کون ہے؟ اللہ، لا الہ الا ہو، کوئی الہ نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی نفع دینے والا نہیں، کوئی نقصان سے بچانے والا نہیں، عزت کا مالک کوئی نہیں، ذلت کا مالک کوئی نہیں، صحت دینے والا کوئی نہیں، بیماری سے بچانے والا کوئی نہیں، اولاد دینے والا کوئی نہیں، بگڑیاں بنانے والا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، لا الہ الا ہو، کوئی کرنے والا نہیں، صرف کون ہے؟ سارے بولو صرف کون ہے؟ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، پس تم پھرے کہاں جا رہے ہو؟ رب کا در چھوڑ کر کہاں بھٹک رہے ہو؟ در بدر کے سجدے کیوں کر رہے ہو؟ لوگوں کے آگے ہاتھ کیوں پھیلا رہے ہو؟ کہیں کہیں جا کر کیوں اپنے آپ کو خوار کر رہے ہو؟ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، پھرے کہاں جا رہے ہو؟ رب کے در پہ کیوں نہیں آتے ہو؟ ہر چیز مسبب و سبب سے مانگو، منت سے، خوشامد سے، ادب سے مانگو، کیوں غیر کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو؟ بندے ہو اگر رب کے تو پھر رب سے مانگو۔ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ اور پیر نصیر الدین صاحب کیا فرماتے ہیں؟ یہ بے طلبی باب طلب کے ہوتے اور یہ شرک مسبب و سبب کے ہوتے، کیا کچھ فرق نہیں آب و سراب میں کہ تم بندوں سے مانگتے ہو، رب کے ہوتے؟ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، کہاں پھرے جا رہے ہو؟ ان تکفروا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ، دلائل تو تمہیں سمجھا دیے، اب اتنے دلائل سمجھنے کے باوجود پھر بھی اگر تم کفر کرو، پھر بھی اگر شرک کرو تو سنو، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ، اللہ غنی ہے تم سے، رب کو کوئی پرواہ نہیں، رب تمہارا کوئی محتاج نہیں، تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہاں اتنی بات یاد رکھو، وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اللہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا، کفر کرو گے تو اللہ خفا ضرور ہو جائے گا، باقی اللہ کا نقصان کچھ نہیں ہوتا۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اور اگر تم شکر کرو گے تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ پانی کا گھونٹ پیتا ہے یا روٹی کا لقمہ کھاتا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ، کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ بڑے خوش ہوتے ہیں، دیکھو میرا بندہ جانتا ہے پانی پلانے والا کون ہے، جانتا ہے لقمہ کھلانے والا کون ہے۔ فرمایا اگر تم شکر ادا کرو تو یرضہ لکم، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور یہ بات بھی غلط ہے کہ کوئی کہے جو میں تمہیں چھڑا لوں گا، میں تیرا بوجھ اٹھا لوں گا، نہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر ایک نے اپنا اپنا ہی بوجھ اٹھانا
جانا ہے۔ ثم الی ربکم مرجعکم، پھر سب نے لوٹ کر جانا ہے تو اپنے رب کی طرف جانا ہے۔ فینبئکم بما کنتم تعملون، بس وہ تمہیں خبر دے گا جو تم عمل کرتے ہو، ایک ایک کام کی تمہیں خبر دے گا۔ کام تو رہا اپنی جگہ پر، انہ علیم بذات الصدور، وہ تو دلوں کے ارادوں سے بھی واقف ہے، وہ سینوں کے راز بھی جاننے والا ہے۔ اس لیے فرمایا لوگوں کائنات میں غور کرو، تمہیں پتہ چلے گا معبود صرف ایک ہی ہے، اور اس معبود کو پہچان کر اس کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ، اسی پر اس کی رضا ہے، اسی پر وہ خوش ہوتا ہے۔ اگر اس کا در چھوڑ کر کہیں گئے تو اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ ہم سب کو اپنے در کا سچا بھکاری اور عبادت گزار